امین کرام جناب سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے. یہ کام اس سے پہلے بھی راہب لوگ کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے. اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے. سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کی. ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روشناس کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں تھے. لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے محلات ہوتے ہیں، ریشمی فرش بچھے ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں، سونا چاندی جو ہے اس کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا وہ خرچ ہر مہینہ میں کرتے ہیں، ملک کا خزانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں ایک ایسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ بادشاہت کو ختم کیا، خلافت کو قائم کیا. اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا، مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی. دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتا اور وہ مدینہ منورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر ہے. انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں، وہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا بیت المال کے اونٹ چلانے گیا ہوا. وہاں گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ سرانے رکھے، دوپہر کے تپتی ریت پر سوئے پڑے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا. وہ سفیر کانپنے لگا. اس نے کہا یہ شخص ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی دربار نہیں، ہمارے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپتے ہیں. حال یہ ہے کہ اونٹ چلا رہا دوپہر کے. اور جب لوگوں کا امیر المومن آپ کسی غلام کو بھیج دیتے تو فرمایا بوجھ میں نے حکومت کا اٹھایا، حساب میں دوں گا، غلام کیوں یہ دھندا کرے؟ یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا. رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لیے امتیاز نہیں تھا، کوئی الگ مسرت نہیں تھی، گدی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہوں. عام نمازیوں میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا، پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ بتلانا پڑتا کہ یہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں ادب کے لیے، حالانکہ لیے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ. ایک شخص آیا کانپنے لگا روب سے، بدوی تھا. حضور نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں اس عورت کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا، وہ خشک کیا ہوا گوشت سال بھر پکا پکا کر کھاتی تھی. اللہ اکبر، یہ نظارہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا؟ خلیفۃ المسلمین جمعہ کی نماز کے لیے آئیں اور لیٹ ہو جائیں تو لوگ کہیں امیر المومنین آپ نے ہمیں پریشان کیا. تو فرمایا بھائی اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لیے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا. یہی میرا ایک لباس ہے، خشک ہونے میں کچھ دیر لگی. اس پر بھی 8 پیوند لگے ہوئے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کو ذکر گئی، یہ آسان بات ہے. جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے، راہبوں نے کی ہے، مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر سب بیکار. حضور نے فرمایا حکومت سنبھالو، خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں، فوجیں کھڑی ہوں تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لیے، مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہوں میں تو نائب، اللہ کا بھی نائب ہوں. حکم وہاں سے آئے گا، میں صرف نافذ کروں گا. اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے، میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا، میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ کام تھا، وہ اعلیٰ نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا. مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بھول گئی کہ اول مومن آرا شاہی آموخ، دوسری پشت بھی نہیں، پہلی پشت کو ان لوگوں نے بادشاہ سکھا دی. پھر وہی محل بن گئے، ریشمی فرش بچھ گئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے، دربان کھڑے ہو گئے، اپنے چیلے چانٹوں کو بیت المال میں سے لاکھوں اور کروڑوں دینے شروع کر دیے، بعد اعتدالیاں شروع ہو گئیں. یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی. یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں. مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے،
تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط، ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی رہا، راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی راستہ روک سکتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی، اب کون لوگ میری مدد کے لیے آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے والا تھا، نہ اس امید پر وہ نکلے تھے، صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ۔ اور آپ جانتے کہ ایک جج بھی صحیح فیصلہ کر جائے ظلم کا فیصلہ اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا، تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا، امر ہو جاتا، لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گئے تھے وہ بکا نہیں گیا۔ اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا۔ وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے، ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جب اللہ کے مخالف موجود ہیں، رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں، حسین کو برا کہنے والے رہیں تو کیا گلا، مگر حسین زندہ رہے گا، یہ اپنی موت مرتے رہیں گے، وہ زندہ ہے۔